قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالی ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو بنایا ہے، لتجری الفلک فیہ بامری، تم سمندر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتیوں کو چلا سکتے ہو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی تلاش کر سکتے ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں ساری چیزوں کو تمہارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے، جمیعا منہ، ان ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ذوالفقار اصحاب و احباب، ان آیات کریمہ کے اندر دو چیزیں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر بیان فرمائی ہیں، جنہیں آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ہے تشکر اور ایک ہے تفکر۔ تشکر کا بھی ہماری زندگی کے اندر بہت کردار ہے، اور تفکر بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی سخر لکم البحر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بنایا ہے۔ اب سمندر تو اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں وہ تو کراچی میں ہے، باقی جتنے بھی ہیں بحر ہیں یا بحیرہ ہیں۔ بحر کہتے ہیں بڑے سمندر کو، اور بحیرہ کہا جاتا ہے چھوٹے سمندر کو۔ بحر اوقیانوس ہے، بحیرہ عرب بولا جاتا ہے، بحیرہ ہم کہہ دیتے ہیں، بحیرہ پڑھ لیتے ہیں، لفظ بحیرہ ہوتا ہے، بحیرہ عرب۔ یہ سمندر دیکھنے میں ہم سمجھیں گے شاید کراچی میں ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ سمندر کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بنا کر انسانوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے تم سب کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ایک سرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، جو لوگ سمندر کے قریب رہتے ہیں اور جو لوگ سمندر سے دور رہتے ہیں، جو سمندر کے قریب رہتے ہیں ان میں بیماریاں دوسروں کی بنسبت کم پائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے وہ ہے سانس۔ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ انسان آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ آکسیجن کہاں سے لیتے ہیں؟ ہماری کتابوں میں ہے درختوں سے لیتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں صرف یہاں تک ہے، آگے نہیں بتایا جاتا کہ درخت کہاں سے لیتے ہیں۔ انسان درختوں سے آکسیجن لیتا ہے۔ درخت آکسیجن کہاں سے لیتے ہیں؟ پانی سے۔ جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آکسیجن سٹاک کی ہے وہ پانی سے سٹاک کرتے ہیں، اور پانی صرف زمینی پانی نہیں، فضا کے اندر جو پانی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا، سمندروں سے بخارات بنتے ہیں، وہ اڑ کر ہر جگہ پر جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، موجود ہیں۔ جب دھند کا سماں ہوتا ہے، موٹر سائیکل پر سفر کیا جاتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں،
پھر کچھ احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی فضا کے اندر تھا۔ یہ درخت 75% جو آکسیجن لیتے ہیں یہ سمندروں کے پانی سے لیتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آکسیجن لے کر یہ انسان کو دیتے ہیں۔ انسان گویا کہ جو سانس کا مسئلہ ہے، آکسیجن کا مسئلہ ہے، جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے، تو اس کے لیے سمندر کا اہم کردار ہے۔ اور یہ باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے کہ سمندر کے قریب رہنے والے لوگ نفسیاتی طور پر وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں دوسروں کی بنسبت۔ ہم نے تو نفسیات سمجھ لیا ہے نا کہ کچھ کتابوں کو پڑھ لیا جائے، ایم ایس سی سائیکالوجی کر لیں، جو ایم ایس سی سائیکالوجی کر لیتا وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا میں حکیم ڈاکٹر ماہر نفسیات ہوں۔ لیکن اس وقت تک انسان ماہر نفسیات نہیں بن سکتا، اس وقت تک انسان ماہر نفسیات نہیں بن سکتا جب تک کہ انسان اس قرآن کریم کا مطالعہ نہ کر لے۔ کچھ چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے، کچھ مثالوں کو دیکھ کر، کچھ ظاہری تجربوں کو دیکھ کر وہ دوسروں کے بارے میں گیس کر سکتا ہے کہ فلاں ایسے ہے، فلاں کو یہ چیز ہے، فلاں ایسے کر لے۔ یہ اس کے اپنے تجربات اور مشاہدے ہیں۔ اصل نفسیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے احکام ہیں، یا ایھا الذین آمنوا والے ہوں یا ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے علاوہ ہوں، یا ایھا الذین والے ہوں، لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہو، یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسیات کو بھرا ہوا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جو خود ایم ایس سی سائیکالوجی کر لیتے ہیں، نفسیات کے ماہر اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگا لیتے ہیں، اگر قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا وہ نفسیات کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک زندہ مثال پچھلی جمعرات کی ہے۔ ملتان نشتر ہسپتال کا ریٹائر ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر ریٹائر ہے نشتر ہسپتال سے، اس کی بیٹی ڈاکٹر علیزہ وہ بھی نشتر ہسپتال کے اندر ڈاکٹر ہے، داماد ڈاکٹر عدنان وہ بھی نشتر ہسپتال میں ہے۔ اس کے باوجود جو ماہر نفسیات ہے خود اپنی نفسیات کا علاج نہ کر سکا، اپنی نفسیات پر کنٹرول نہ کر سکا، خود اپنی بیٹی کو گولی مار کر اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد کمرے کے اندر بند ہو کر اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ بورڈ بہت بڑا لگا کہ ماہر نفسیات، لیکن اس نفسیات کے اندر اس قرآن کریم کا تعلق نہیں۔ پھر انسان اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسیات کو رکھا ہوا ہے۔ سمندر جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتیں انسان کے لیے رحمت بھی ہوتی ہیں، اور وہی نعمت بسا اوقات زحمت بھی بن جاتی ہے۔ پانی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے، اگر اس کا بیلنس ہو اس میں۔ لیکن اگر پانی یہی زیادہ ہو جائے، طوفان بن جائے، پھر طوفان نوح کی شکل اختیار کر لے، تو چند جانوں کو چھوڑ کر دنیا کی ساری روحیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہے پانی یہی، بجلی ہے، بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن یہی بجلی بہت سے لوگوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ آگ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں، آگ کے بغیر کتنی چیزیں ہم استعمال نہیں کر سکتے اگر آگ نہ ہو، لیکن یہی نعمت بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے، بعض قوموں کے لیے زحمت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
ہوا ہم سمجھتے ہیں ہوا کا کیا ہے، ہوا نہ بھی ہو، ہوا کا کیا ہے؟ ہوا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر یہی نعمت اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ریگولیٹر کو تھوڑا سا کم کر دیں، زیادہ تھوڑا سا کر دیں، دونوں صورتوں میں زندگی ناممکن۔ سردی کا موسم اگر ابھی یہ سارے پنکھے ایک پر کر کے چلا دیے جائیں تو مسجد کے اندر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصریف الرہا جو ہوا کو رکھا ہے، اس ہوا کے ریگولیٹر کو اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تیز کر دیں، جس طرح عادیوں پر کیا تھا۔ عادیوں پر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا تھا، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، باد سرسر چلی، باد صبا نہیں، باد سرسر چلی ان پر۔ فَأُهْلِكُوا، صرف تیز ہوا کے ساتھ ہی انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کتنی دیر؟ صرف 90 سیکنڈ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو حکم دیں، اس کا ریگولیٹر تھوڑا سا تیز کر دیں، 90 سیکنڈ، 90 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کی تمام مخلوقات تباہ ہو سکتی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا کو استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچا نہیں۔ سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ سمندر ہو اگر ہوا نہ ہو تو پھر آکسیجن نہیں آ سکتی۔ ہمارے پاس آکسیجن منتقل کرتے ہیں درخت، وہ لے کر آتے ہیں وہاں سے۔ سمندر ہو ہوا نہ ہو تب بھی آکسیجن نہیں آ سکتی، ہوا ہو سمندر نہ ہو تو تب بھی ہمیں آکسیجن نہیں مل سکتی، سانس لینا تب بھی مشکل ہے۔ سمندر کیا لیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، اس میں آکسیجن رکھی ہے، پانی ہے، اس میں معدنیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ سمندر میں کتنی کروڑوں کی تعداد میں مچھلی ہے، اور ایک مچھلی کتنی بڑی ہے۔ دنیا کی آبادی میں کتنے ہزار روزانہ وہ مچھلی کھاتے ہیں۔ اگر سمندر نہ ہو، مچھلیاں نہ ہوں تو ہماری خوراک کا انحصار کن چیزوں پر ہو؟ ہماری خوراک کا 10% کے قریب وہ سمندر سے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اس کے اندر سفر کرتے ہیں لوگ۔ آج کل بری ہے، جب بحری تھا تو اس وقت یہی انسان کے لیے فائدہ مند تھا کتنا۔ لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تم اس میں کشتیاں چلاتے ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ ہم نے یہاں سے اکثر کتابوں میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر اللہ کا فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے، بس روٹی، کیونکہ آج آ کر ہماری ساری دوڑ دھوپ کا جو منزل ہے نا وہ روٹی پر ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں اس کی اخیر کیا ہوتی ہے، ہماری انتہا کیا ہوتی ہے؟ مال۔ مال کو ہم ہر چیز سمجھتے ہیں کہ یہی ساری چیز ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ مال، یہ ظاہری جو چیزیں جن کو ہم اخیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی پھر اہمیت نہیں رہتی۔ یونان کا ایک بہت بڑا تاجر گزرا ہے، اپنے دور کا، صرف یونان کا نہیں، اپنے دور کا پوری دنیا کے جو 5 امیر ترین آدمی تھے ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تھا یونان کا تاجر، تھا دنیا کا امیر ترین۔ اس نے ایک دعویٰ کر دیا، دعویٰ اس نے یہ کیا، میرے پاس اتنی دولت ہے، کوئی چیز جس کو نعمت سمجھا جاتا ہے، سہولت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے، خشکی پہ ہے، تری میں ہے، اگر اس کا وجود دنیا میں ممکن ہے میں پیسے کے ساتھ اس کو خرید سکتا ہوں۔ اتنا مال، تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا، اور خود بحری جہاز اس کا اپنا، بری جہاز اس کا اپنا، اور کتنی چیزیں اس کے پاس ہوں گی تصور نہیں کیا جا سکتا۔
ساتھ یہ دعویٰ اس کا، لیکن کتنی دیر تک یہ دولت کام آئے گی؟ کتنی دیر تک آئے گی؟ یہ سہولیات کتنی دیر تک کام آئے گی؟ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی صرف ایک نعمت کو واپس لیا، اور وہ نعمت بھی کون سی؟ کوئی بڑی نعمت نہیں، نعمتیں ساری بڑی ہیں، اس کو ہم بڑا سمجھتے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی نہیں، چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو واپس لیا۔ ہاتھ بہت بڑی نعمت ہیں، آنکھیں بڑی نعمت ہیں، پاؤں بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں، ایک چھوٹی سی نعمت ہے جسے شاید آج تک ہم نے اسے نعمت میں کبھی شمار بھی نہ کیا ہو۔ شکرانہ تو ادا کرنا نعمت کا اس کا بہت دور کی بات ہے، مجھ سمیت آج تک کسی نے اس کا شکرانہ ادا نہیں کیا ہوگا، گنا بھی نہیں ہوگا۔ نعمتیں ویسے اللہ تعالیٰ کی اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لوگ گننا شروع کر دیں، اتنے لوگ گننا شروع کر دیں کہ ان گننے والوں کی تعداد کا بھی نہ پتہ ہو، گننے والے بھی نہ گنے جا سکیں، اتنے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا شروع کر دیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت پتہ کون سی اس کی واپس لی؟ یہ آنکھوں کے اوپر جس کو ہم پلکیں کہتے ہیں نا، وائپر، یہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ اس سے یہ بھی پورے واپس نہیں لیے، اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے واپس لی۔ یہ نیچے آتے ہیں، یہ اوپر ہوتے ہیں، اس کی طاقت لے لی کہ یہ ایک جگہ پہ رہیں گے، یہ نیچے آ گئی، بس اتنا۔ آنکھ سے نظر آتا ہے، وہ نعمت نہیں لی آنکھ کی۔ آنکھ کے اوپر جو وائپر ہے، جو پلکیں ہیں جو اوپر نیچے خود بخود ہوتی ہیں، صرف اس طاقت کو، صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے واپس لیا اس کی۔ یہ پتہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ 24 گھنٹوں میں تقریباً ہم 16 گھنٹے فکشن رہتے ہیں، کام کرتے ہیں تقریباً اوسطاً، اس کے اندر 57,500 سیکنڈ، تقریباً 16 گھنٹوں کے اندر 57,000 سیکنڈ میں 16 گھنٹوں کے اندر ہم تقریباً 40,000 مرتبہ کے قریب ان پلکوں کو جھپکتے ہیں روزانہ، اور یہ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں زحمت کرنا پڑتی ہاتھ سے۔ اگر صرف یہی ہوتا کہ پلکیں آپ کو دے دی ہیں، اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نیچے کرنا ہے، ہاتھ سے اوپر کرنا ہے، ہاتھ سے نیچے کرنا ہے، ہاتھ سے اوپر کرنا ہے، کتنی مشکل ہوتی۔ کبھی دیکھا کسی کو فالج ہوا ہو، بازو کو، اللہ نہ کرے، اللہ جن کو ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو ہاتھ کو ہوا ہے، وہ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کی مدد لیتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں کو ہوا ہے اس کے لیے کتنی کوفت ہے، ٹانگ کو اگر فالج ہوا ہے کتنی کوفت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو ہو تو ہر وقت ایسے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ اب اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے، اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ ایک علاج ہے، وہ کیا ہے کہ ٹیپ ہے، ٹیپ کے ساتھ اس کو اوپر جوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی صلاحیت لے لی تھی اللہ تعالیٰ نے، نیچے تھی۔ اب ایک علاج تھا کہ ٹیپ کے ساتھ اوپر جوڑ دیا گیا، اب اوپر جوڑ دیا جائے تو انسانی آنکھ زیادہ دیر پلک جھپکنے کے بغیر زیادہ دیر کسی چیز کی طرف نہیں دیکھ سکتی، دھندلا پن آ جائے گا، پانی اترنا شروع ہو جائے گا، چند سیکنڈ کے بعد ہی دھندلا پن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وائپر رکھا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہو نا، گاڑی میں جا رہے ہیں انسان، وائپر خراب ہو، گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، نہیں یار ایکسیڈنٹ نہ کتے ہو جائے، وائپر نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی، دھندلا سا پن سا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر یہ وائپر نہ چلے، پلکیں نہ چلیں، تو انسان بھی نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں دیا۔ اب وہ پیسہ تھا جو جس کا دعویٰ تھا مشرق مغرب شمال جنوب جہاں پہ بھی ہو ساری چیزوں کو میں دولت کے ساتھ خرید سکتا ہوں، لیکن آخر وہ عاجز آ گیا۔ ساری دولت دنیا کے 5 امیر ترین انسانوں میں نام ہونے کے باوجود کہیں سے یہ نہیں خرید سکا کہ کوئی اس کا علاج کر دے اور پلکوں کے اندر جھپکنے کے اندر وہی طاقت آ جائے جو پہلے طاقت موجود تھی۔ آخری وقت آیا، گھر والوں نے پوچھا کوئی خواہش ہو؟ کہا کوئی خواہش نہیں۔ خواہش کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں تو دیکھ لی ہیں، ایک خواہش ہے
کہ صرف ایک مرتبہ خود بخود میری پلک اوپر چلے جائے اور ایک مرتبہ صرف خود بخود وہ میری پلک نیچے آ جائے۔ دنیا کی ساری دولت ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری میں دی ہوئی ہے۔ سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری ولتبتغوا من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل صرف رزق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں۔ ان فضل کو تلاش کرو، اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ جس انسان کی زندگی میں اللہ کا فضل آ جاتا ہے اس انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس انسان کے اندر انکساری آ جاتی ہے، اس کے اندر شکر کا مادہ آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا فضل مل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم تشکر کرنے والے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اس میں رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں صرف رحمت ہی رحمت ہے، ان میں زحمت نہیں ہے۔ ہر چیز رحمت بھی ہے، زحمت بھی بن جاتی ہے۔ دو نعمتیں ہیں ہمارے لیے ایسی جو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر دور میں جو رحمت ہی رحمت ہیں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سبھی کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زحمت کا عنصر، نقصان کا عنصر رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں پتہ ہے؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمت جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں مبعوث ہونا۔ اور سب سے کم قدر بھی ہمارے پاس ان دو نعمتوں کی ہے۔ جو نعمتیں ہمیشہ رحمت رہتی ہیں ان کا شکر بھی ہم کم کرتے ہیں۔ جن نعمتوں میں زوال کا مادہ پایا جاتا ہے، جو نعمت زوال بھی بن سکتی ہے، ہمارا تعلق زیادہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہم انہیں ہی اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری نعمتوں کا اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، پیسے دے دیتا ہے، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، اخلاق سے بولتا ہے، جتنی زیادہ وہ اس پر اچھائیاں کرے گا، احسانات کرے گا، نیکیاں کرے گا، خیر کرے گا، وہ اس کا اتنا ہی گرویدہ بن جاتا ہے۔ یار اس نے فلاں وقت مجھے پیسے دیے تھے، یار فلاں مشکل تھا اس نے میرا ساتھ دیا تھا، یار فلاں وقت تھا اس نے میرا، جتنی زیادہ اس کی وہ نعمتیں استعمال کرتا ہے، نیکیاں دیکھتا ہے، اتنا ہی اس کا وہ زیادہ گرویدہ بن جاتا ہے۔ لیکن تعجب اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جتنی ہی ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم سرکش ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ نعمتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اس کا معیار بھی بڑھ رہا ہے، اس کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اس کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے، سرکشی بغاوت کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح یہ نعمت، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح دو نعمتیں، ان نعمتوں میں سے دو ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جنہیں ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں۔ نعمتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ دونوں، لیکن وہ ملتی کیسے ہیں، حاصل کیسے ہوتی ہیں،
وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ ایک نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھیں گے ان کے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اپنے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کریں گے۔ ہمیں کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمے کے ساتھ اس نسبت کو جوڑنا پڑے گا، اس نعمت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تابعی کہتے ہیں ایک صحابی سے اپنی خواہش کو بیان کرتے ہوئے کہا لو رئینا ما رئیتا لو شہدنا ما شہدتا۔ تابعی صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے جس وقت آپ تھے، کاش جس چہرے نبوت کو آپ نے دیکھا ہے کاش ہم اس چہرے نبوت کو دیکھتے۔ بڑی اچھی خواہش ہے، ہمارے دل کے اندر بھی کبھی کبھی آتی ہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے۔ خواہش کرنا بہت آسان ہے، صحابی کا جواب بھی سنیے آگے۔ تابعی نے خواہش کی نا لو رئینا ما رئیت، کاش کہ ہم ہوتے چہرے نبوت کو دیکھتے۔ صحابی نے آگے جواب دیا کہ اگر اس وقت آپ ہوتے جو اس چہرے نبوت کو دیکھنے کی پاداش میں لوگوں نے جن تکلیفوں اذیتوں سے دوچار کیا ہے شاید وہ آپ سے برداشت نہ ہوتی۔ چہرے نبوت کو دیکھنے کی خواہش کرنا، نبوت کے زمانے کے اندر پیدا ہونا، یہ خواہش کرنا آسان ہے، اس وقت زندگی بسر کرنا پڑھ کر تو دیکھو، لوگوں نے انگ انگ کٹوا دیا، نظروں کے سامنے بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنی تلوار کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ باپ کی گردن کو اتارتے ہوئے دیکھا۔ کیا چہرہ نبوت دیکھا ہے؟ چہرہ نبوت کو دیکھنے کی بداش میں کوئلوں پر لٹکایا جا رہا ہے، کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، یہ سب اذیتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں ان کو چہرہ نبوت دیکھنے کی بداش کے اندر۔ چہرہ نبوت دیکھا ہے، لوگوں نے تکلیفوں سے دوچار کر دیا ہے، اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں لو ٹھیک ہے خواہش بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ اس وقت ہوتے شاید ان اذیتوں کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی نعمت ہے جو کلمہ طیبہ کے ساتھ انسان کو ملتی ہے۔ اور دوسری نعمت پتہ کیا ہے؟ دوسرا تعلق، دوسرا رشتہ، وہ بھی کلمہ کی بنیاد پر ہے، وہ ہے بیوی کا رشتہ۔ آپ کہیں گے کہ کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور کہاں پہ بیوی کا ذکر؟ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، بھتیجے کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، بانجے کا رشتہ ہے، ننیھال کا رشتہ ہے، دودھیال کا رشتہ ہے، جتنے بھی رشتے ہیں سارے نسبی رشتے ہیں، نسب کے ساتھ ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھی کلمہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ رشتہ یہ بھی کلمہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیوی کو دوسرے رشتوں کے ساتھ ہی ملا دیا جاتا ہے کہ بیوی کا رشتہ یہ عام رشتہ نہیں ہے، یہ خاص رشتہ ہے۔ وہاں پر خصوصی طور پر کہا جاتا ہے شریعت کے مطابق، اور بعض نکاحوں میں تو لوگ ان سے کلمہ بھی سنتے ہیں، کلمہ بھی سنا دو۔ شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پر کلمہ جو ہے اس سے سنایا جائے، مسلمان ہے لیکن سنتے ہیں۔ کیا یہ کلمہ کی بنیاد پر رشتہ ہو رہا ہے؟ وہ پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا، وہ پتہ نہیں کس خاندان سے تعلق رکھنے والا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذات بھی وہی ہو، کاسٹ وہی ہو، ضروری نہیں ہے۔ دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں کس بنیاد پر؟ کلمہ کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وہ رشتہ ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ لیکن جب وہی بیوی گھر میں آتی ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایک جوتا کی مانند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بھی کلمہ کی بنیاد پر، بیوی کے ساتھ رشتہ بھی کلمہ کی بنیاد پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ یہ حدیث تو بہت مرتبہ سنی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔
اسی طرح کے یہ الفاظ ہے خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبوت کی زبان ارشاد فرما رہی ہے، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا، تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور آج اسی نبی کا امتی اپنی بیوی کو ایک جوتا سمجھے اور بات بات پر اس کو طعن و تشنیع کی جائے، جس رشتے کو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ریس لگانی، دوڑ لگانی ہے۔ نبی علیہ السلام ٹھیک ہے جی ریس لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے دوڑ لگائی ہے بیوی کے ساتھ۔ یہ سنتیں نہیں بیان ہوتی، اور سنت یہ بھی سنت ہے، تب یہ بھی کر کے دیکھو پارک میں جا کر پتہ چلے نا۔ نبی علیہ السلام پہلے آگے نکل گئے، پھر کبھی دوڑ لگائی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل رکھ لیا۔ بیوی کے لیے نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے آپ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا میرا خیمہ بھی لگاؤ مسجد میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، باقی ازواج مطہرات نے کہا ہمارے خیمے بھی لگاؤ۔ اب سبھی کے خیمے لگ جائیں، چھوٹی مسجد نبوی ہے، لوگوں نماز کہاں پڑھنی ہے؟ جو باہر سے لوگ آنے وہ کہاں بیٹھیں گے؟ تدریس کا عمل کہاں پہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خیمے نہیں لگیں گے، میں بھی اس مرتبہ اعتکاف نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں صرف اعتکاف بیٹھنا چاہتی تھی آپ کے ساتھ، آپ بھی بیٹھے، میں بھی اعتکاف بیٹھتی ہوں مسجد میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، باقی ازواج مطہرات اب نہیں بیٹھیں گی، اب میں بھی اعتکاف نہیں بیٹھوں گا۔ اس ایک مرتبہ پوری زندگی میں آپ نے اعتکاف چھوڑا ہے۔ اس بیوی کو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی وہ اپنے گھر کے اندر عزت والی بن کر رہے، وہاں پر اس کی عزت ہو، وہاں پر اس پر طعن و تشنیع نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کے تانے مینے دے کر اس طرح اس کا حال کر دیتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کئی مسلمان کا گھر ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا ہو۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک رشتہ طے ہوتا ہے، ایک رشتہ طے ہونے کے ساتھ کتنے ہی رشتے ساتھ بن جاتے ہیں۔ جو رشتہ طے ہوتا ہے اس کی بھی عزت، احترام، قدر کرنی چاہیے۔ رشتہ طے ہونے کے ساتھ جتنے رشتے اور بنتے ہیں ان کا بھی وہی مقام ہے جو مقام ان کا ہونا چاہیے۔ رشتہ طے ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، ساس سسر کا رشتہ بن جاتا ہے۔ رشتہ طے ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، ساس کا رشتہ بن جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ رشتہ طے ہوتا ہے، اور آگے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے بیوی کے ساتھ جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے بھی رشتے دار بن جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد صرف یہ نہیں بس بیوی میرے گھر ہے، باقی کو کون ہے؟ میں کون سا ان سے لے کر کھاتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ ان کے گھر جاؤں؟ جب میں کون ہوتا ہوں ان کی بات کو سنوں؟ میں وہ کون ہوتے ہیں کہ میں اپنی شادی پہ بلاؤں، خوشی پہ بلاؤں؟ کیوں؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رشتہ کو طے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے رشتے بنے ہیں ان کا بھی احترام، ان کی بھی عزت کرنا ہوگی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی اس لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے گھر کے اندر نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے گالی گلوچ کیا جائے اور انہیں ہی تانے دیے جائیں۔ نعمت کو بھی استعمال کیا جائے، برا بھی کہا جائے، نعمت کو بھی استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جائے۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کا رویہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں تشکر کے ساتھ تفکر کا کہا ہے کہ تشکر بھی کرنا ہے، تفکر بھی کرنا ہے۔ تفکر کس کے اندر کرنا ہے؟ دو قسم کی آیات ہیں دنیا میں، دو قسم کی آیات، ایک آیات قرآنی ہے اور ایک آیات آفاقی ہیں۔ آیات قرآنی قرآن کریم کے اندر 6000 کے قریب، اور آیات آفاقی کی تعداد نہ وہ گنی گئی ہے اور نہ ہی قیامت تک انہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ زمین ہو یہ بھی آیات آفاقی ہے، آسمان آیات آفاقی ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحرا بنائے، پہاڑ بنائے، یہ ساری چیزیں یہ آیات آفاقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آیات قرآنی کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ ان میں تفکر کرو، پڑھنے کا بھی کہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ورتل القرآن ترتیلا وقرآنا فرقناہ لتقرأ، اس قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس قرآن کریم کو پڑھو۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں تدبر بھی کرو، تفکر بھی کرو، سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں کیا کہا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، خالق کائنات کہنا ہمیں کیا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنا دیا، ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آیات قرآنی کے اندر بھی تدبر اور تفکر، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کو صرف پڑھتے ہو، رٹا لگا لیتے ہو، حفظ کر لیتے ہو، سینے میں محفوظ کر لیتے ہو، تدبر نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوں۔ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، تلاوت بھی ثواب، ترتیل بھی ثواب، مشق بھی ثواب، قرآن کو سمجھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کو سنانا بھی ثواب، لیکن ساتھ ساتھ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ قرآن کی آیات میں تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے کہ اس قرآن کی آیات کے اندر ہمارے لیے کیا احکامات اور کیا تعلیمات ہیں۔ آیات قرآنیہ کے اندر بھی تفکر کرنا ہے، اور آیات آفاقی کے بارے میں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جس طرح آیات قرآنی میں تفکر کرنا ہے، جس طرح آیات قرآنی میں تدبر کرنا ہے، اس طرح آیات آفاقی میں بھی تدبر کرو، اور جب یہ تدبر کرو گے تو پھر تمہارے دلوں کے اندر صحیح وہ چیز آئے گی جو آنی چاہیے۔ آج کیا ہے، نہ آیات قرآنیہ میں تفکر کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ ہی آیات آفاقیہ میں تدبر کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے یہ سب چیزیں بیان کرتی ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارا مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا آسمان کو، زمین کو۔ یاد رکھے نہیں، ہماری یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں ہماری مطیع نہیں ہیں، ہماری فرما بردار نہیں ہیں، یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ہے، تابع داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں، صرف ہمارا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے آسمان میں ساری چیزوں کو رکھا، زمین میں ساری چیزوں کو رکھا، جمیعا منہ، یہ ساری چیزوں کا خالق، مالک وہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کو رکھا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔